فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اسلامی علوم کا تعارف، جس کا عنوان ہے علم العرفان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3. ہم سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس سبق کا عنوان ہے عرفان کی مختصر تاریخ. کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے گزشتہ سبق میں صرف اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ اسلامی عرفان کا اصلی سرچشمہ کہاں ہے. آیا اسلامی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عملی زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو نظری اعتبار سے عمیق و لطیف عرفانی افکار و مفاہیم اور عملی میدان میں روحانی نشاط نیز عرفانی و معنوی تحریکوں کو جنم دے سکیں؟ اس سوال کا جواب مثبت تھا. اب اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. اسلام کے حقیقی معارف اور اسلامی رہنماؤں کی روحانی تجلیوں اور معنویت سے سرشار زندگی، جس نے اسلامی دنیا میں ایک عمیق معنویت پیدا کی ہے، اس اصطلاحی عرفان و تصوف میں منحصر نہیں ہے، لیکن اسلامی معارف کے اس حصے سے بحث و گفتگو ان دروس کے دائرے سے باہر ہے جنہیں عرفان کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا. ہم اپنی گفتگو اسلامی معارف و تعلیمات کے اسی شعبے کے بارے میں آگے بڑھائیں گے جسے اصطلاحی میں عرفان یا تصوف کا نام دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان دروس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان معارف پر تبصرہ یا بھرپور تحقیق پیش کی جا سکے. یہاں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان شعبوں میں ثقافتی اعتبار سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں انہیں بلا کم و کاست کاف میم واو کاف الف سین تے کم و کاست بین ہی نقل کر دیں. میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ ابتدائی تعارف کے طور پر پہلے صدر اسلامی سے کم از کم 10ویں صدی ہجری تک کی عرفان و تصوف کی آسان اور سادہ سی تاریخ کا اشارتاً ذکر کر دیں. اس کے بعد عرفانی مسائل جہاں تک ممکن ہو سکے بیان کریں، پھر اس کے عملی تجزیے اور اس کے اصلی سرچشمے کی جستجو کا کام شروع کریں. اتنا تو مسلم اور یقینی ہے کہ صدر اسلام اور کم از کم پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کے درمیان عارف یا صوفی نامی کسی گروہ کا وجود نہیں تھا. صوفی کا نام دوسری صدی ہجری میں رونما ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص جسے اس نام سے یاد کیا گیا ہے وہ ابو ہاشم صوفی کوفی ہیں، جو دوسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں. وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رملہ فلسطین ریمیم لام ہے فیلام سین تو یہ نون یہ انورٹڈ کامہ میں ہے کہ جنہوں نے رملہ فلسطین میں بعض مسلمان عابدوں اور زاہدوں کی عبادت کے لیے ایک خانقاہ بنائی. اس حوالے سے تھوڑی سی یہاں پر حاشیے میں لکھی ہے کہ تاریخ تصوف در اسلام تالیف ڈاکٹر قاسم غنی، صفحہ نمبر 19 اسی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کی صوفیہ و فقراء نامی کتاب سے نقل ہوا ہے کہ سب سے پہلے جس نے صوفیہ کے لیے ایک چھوٹا سا دیر بنایا وہ عبد الواحد بن زید کے کچھ پیروکار تھے. عبد الواحد حسن بصری کے مصاحبوں میں سے ہیں، اور اگر ابو ہاشم صوفی بھی عبد الواحد کے پیروکاروں میں ہو تو ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو یہ یہاں پر اس کا میں حوالہ دیا گیا تھا. واپس چلتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ زاہدوں کی عبادت کے لیے ایک خانقاہ بنائی. ابو ہاشم کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے. وہ سفیان سوری بریکٹ میں لکھا ہے کہ وفات جن کی ہوئی تھی 61 ہجری میں، تو وہ سفیان سوری کے استاد تھے. ابو القاسم قشیری
قاف شین یہ رے چھوٹی ہے، جو خود بھی مشہور عارف و صوفی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نام 200 ہجری سے پہلے رونما ہوا ہے۔ نیکلسن نون یہ کاف لام سین نون، نیکلسن کا بھی بیان ہے کہ یہ نام 2 صدی ہجری کے آخر میں رونما ہوا ہے۔ کافی کی کتاب المعیشت میں ایک روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کچھ افراد سفیان سوری اور کچھ دوسرے افراد اسی زمانے یعنی 2 صدی ہجری کے نصف اول میں اس نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ابو ہاشم کوفی وہ پہلے شخص ہوں جنہیں اس نام سے یاد کیا گیا ہے اور وہ سفیان سوری وفات 161 ہجری کے استاد بھی ہوں، تو پھر یہ نام 2 صدی کے نصف اول ہی میں مشہور ہو چکا تھا، نہ کہ 2 صدی ہجری کے اواخر میں، جیسا کہ نیکلسن اور کچھ دوسرے افراد کا کہنا ہے۔ اور بظاہر اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ صوفیہ کو صوفی کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اونی کپڑے پہنا کرتے تھے، بریکٹ میں لکھا ہے صوف سواد وافے یعنی کہ اون، پھر لکھا ہے صوفیہ اپنے زہد اور دنیا سے روگردانی کے باعث نرم کپڑے پہننے سے پرہیز کرتے تھے اور جان بوجھ کر اون سے بنے ہوئے کھردرے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اب رہی یہ بات کہ ان صوفیوں نے کب سے اپنے آپ کو عارف کہنا شروع کیا، اس سلسلے میں بھی صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ قدر مسلم یہ ہے، اور سری سختی سین رے چھوٹی ہے، سین قاف توئے چھوٹی ہے، وفات 243 سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے تذکرۃ الاولیاء شیخ عطا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 صدی ہجری میں یہ اصطلاح رائج تھی، لیکن ابو نصر سراج توسی کی کتاب اللمعہ الف لام لام میم عین میں جو عرفان و تصوف کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، سفیان سوری سے ایک جملہ نقل ہوا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 2 صدی ہجری میں یہ اصطلاح پیدا ہو چکی تھی۔ حوالہ ہے اللمعہ الف لام لام میم عین صفحہ نمبر 427۔ بہرکیف 1 صدی ہجری میں صوفی نامی کسی گروہ کا سراغ نہیں ملتا، یہ نام 2 صدی ہجری میں وجود میں آیا ہے، اور ظاہراً اسی صدی میں ان لوگوں نے ایک مخصوص گروہ کی شکل بھی اختیار کی ہے، نہ کہ 3 صدی میں جیسا کہ بعضوں کا خیال ہے۔ حوالہ ہے تاریخ تصوف در اسلام ڈاکٹر غنی۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ 1 صدی ہجری میں عارف یا صوفی نام کا کوئی مخصوص گروہ نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصحاب اخیار الف خے یہ الف رے صرف زاہد و عبادت گزار تھے اور سب کے سب ایمان کی ایک معمولی و عام درجے کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان میں معنوی زندگی کا فقدان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض نیک سیرت صحابہ صرف زہد و عبادت ہی تک محدود رہے ہوں، انہیں دوسرے معارف سے کوئی سروکار نہ رہا ہو، لیکن دوسرے اصحاب اخیار ایک طاقتور معنوی زندگی کے مالک تھے۔ خود یہ اصحاب بھی ایک ہی درجے کے نہ تھے، حتیٰ کہ سلمان و ابو ذر بھی ایمان کے ایک ہی درجے پر فائز نہیں ہیں۔ سلمان میں ایمان کی وہ ظرفیت زوئے سے ہے، زوئے رے فے یہ تے ظرفیت پائی جاتی ہے جسے ابو ذر بردات بیرے دال الف تے، یہاں پہ لکھا تو بردات ہے لیکن میرا خیال تھا کہ یہاں پہ یہ لفظ برداشت ہوتا، بہرحال جو لکھا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے بہت سی حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر ابو ذر کو سلیمان کے دل کی بات معلوم ہو جاتی تو وہ انہیں کافر سمجھ کر قتل کر دیتے۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار مادہ سلم سین لام میم۔ اب ہم یہاں 2 صدی ہجری سے 10ویں صدی ہجری تک کے عرفاء صوفیاء کے طبقات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو سامعین یہاں پر جو یہ شروع ہوا ہے یہ الف بے کر کے ہے، اور یہ ٹوٹل میں بتا دوں کہ جو میں نے اس پہ نوٹ بھی کیا تھا، یہ اس میں ٹوٹل دیے ہوئے ہیں میرے خیال 8 الف بے جیم کرتے جائیں گے ہم، تو پھر چلیے چلتے ہیں۔ الف میں لکھا ہے حسن بصری۔ علم الکلام کی طرح اس اصطلاحی عرفان کی تاریخ بھی حسن بصری وفات 110 ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ حسن بصری 22 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 88 سال تک زندہ رہے۔ اس طرح ان کی عمر کے 9 حصے 1 صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ یقین ہے کہ حسن بصری صوفی کے نام سے پہچانے نہیں جاتے تھے، اس کے باوجود انہیں صوفیاء کی صف میں شمار کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اول انہوں نے رعایتاً حقوق اللہ نامی ایک کتاب
تحریر کی ہے جسے تصوف کی پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا واحد نسخہ آکسفورڈ میں موجود ہے۔ نیکلسن کہتے ہیں کہ وہ پہلا مسلمان جس نے حقیقی صوفیانہ زندگی کی روش تحریر کی ہے حسن بصری ہیں، وہی راہ و روش جسے آج کے مصنفین تصوف اور اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کا ذریعہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں پہلے توبہ اور اس کے بعد کچھ دوسرے اعمال کا ایک سلسلہ ہے جن میں سے ہر ایک کو اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کے لیے یک بعد دیگرے بجا لانا ضروری ہے۔ حوالہ ہے میراث اسلام صفحہ نمبر 85۔ دوسرے خود عرفا طریقت کے بعض سلسلوں کو حسن بصری اور پھر وہاں سے امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، جیسے ابو سعید ابو الخیر کے مشائخ کے سلسلے۔ حوالہ ہے تاریخ تصوف در اسلام صفحہ نمبر 462، ماخوذ از کتاب حالات و سخنان ابو سعید الخیر۔ اسی طرح ابن ندیم اپنی کتاب الفہرست کے 5ویں مقالے کے 5ویں فن میں ابو محمد جعفر خلدی کے سلسلے کو حسن بصری سے ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسن نے اصحاب بدر میں سے 70 افراد کو دیکھا ہے۔ تیسرے بعض ایسے واقعات بھی نقل ہوئے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حسن بصری عملی طور پر اس گروہ میں شامل تھے جس نے بعد میں صوفیہ کے نام سے شہرت پائی۔ ہم ان میں سے بعض واقعات آگے چل کر بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں یعنی بے مالک بن دینال۔ یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زہد اور ترک لذت کو افراد کی الف فیر الف توئے افراد کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ موصوف نے 131 ہجری میں وفات پائی۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے یعنی کہ جیم ابراہیم ادہم، اہل بلخ بے لام اہل بلخ میں سے ہیں۔ گوتم بدھ کی طرح ان کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ پہلے بلخ کے باشندہ تھے، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے باعث توبہ قرض کے صوفیوں کی صف میں شامل ہو گئے، تیوا بیہ کافرزے کے صوفیوں میں شامل ہو گئے، اور عرفا کی نگاہ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ان کی ایک بڑی دلچسپ داستان بیان کی ہے۔ ابراہیم نے تقریباً 161 ہجری میں وفات پائی۔ چوتھے نمبر پہ یعنی کہ دال الف بے جیم کے بعد دال، رابعہ ادویہ عین دال واو یہ ہے۔ یہ خاتون عجوبہ روزگار ہیں، عین جیم واو بے ہے، عجوبہ روزگار ہیں۔ چونکہ وہ اپنے خاندان کی چوتھی لڑکی تھیں لہٰذا ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ رابعہ ادویہ اور رابعہ شامیہ یہ دو الگ الگ خاتون ہیں۔ رابعہ شامیہ میں عرفا کی صف میں شمار ہوتی ہیں۔ رابعہ شامیہ بھی، میں دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے، رابعہ شامیہ بھی عرفا کی صف میں شمار ہوتی ہیں اور جامی کی ہم اثر اور 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہیں۔ رابعہ ادویہ کی باتیں بہت اعلیٰ اور ان کے اشعار عرفان کی معراج پر نظر آتے ہیں۔ ان کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اب 5ویں نمبر پہ جو نام ہے یعنی الف بے جیم دال ہے ابو ہاشم صوفی کوفی۔ ان کی تاریخ وفات نامعلوم ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ سفیان ثوری کے استاد تھے جنہوں نے 161 ہجری میں وفات پائی ہے۔ بظاہر ابو ہاشم وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہیں صوفی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سفیان کہتے ہیں اگر ابو ہاشم نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیوں کو نہ سمجھ سکتا۔ 6 نمبر پہ یعنی کہ واو، اس میں نام ہے شفق بلخی، شین فے یہ قاف، شفیق بلخی بے لام خے چھوٹی ہے، شفیق بلخی۔ یہ ابراہیم ادہم کے شاگرد تھے۔ علی بن عیسیٰ اربلی کی کشف الغمد اور شبلنجی کی نور الابصارس نقل کی ہوئی ریحانۃ الادب وغیرہ کی ہدایت کے مطابق شفیق نے مکے کے راستے میں حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور حضرت علیہ السلام سے بعض مقامات و کرامات نقل کیے ہیں۔ موصوف نے 153 ہجری یا 184 میں وفات پائی ہے۔ 7ویں نمبر پہ زے نام ہے معروف کرخی، کاف رے خے چھوٹی یہ لکھا ہے۔ یہ معروف عرفان میں شمار ہوتے ہیں، عرفا میں شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ عیسائی تھے اور خود انہوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام
کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہے اور حضرت علیہ السلام سے مستفید ہوئے ہیں۔ عرفاء کے دعوے کے مطابق طریقت کے بہت سے سلسلے معروف کرخی ان سے حضرت رضا علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام سے ائمہ معصومین علیہ السلام یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ اسی لیے اس سلسلے کو سلسلۃ الحزب سنہرا سلسلہ کہا جاتا ہے اور عام طور سے زہبیون زال ہے بے یہ واو نون کا یہی دعویٰ ہے۔ یہ جو ہے زہبیون، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، زہبیون کا یہی دعویٰ ہے۔ پھر لکھا ہے 8ویں نمبر پہ ہے کہ فضیل بن ایاز، عین یہ الف زواد، یہ اصل میں مرو کے رہنے والے ہیں، عربی النسل ایرانی ہیں۔ کہتے ہیں پہلے یہ ڈاکو تھے۔ ایک رات جب وہ چوری کی نیت سے دیوار پھاندنے کی کوشش کر رہے تھے، کسی شب زندہ دار کی تلاوت قرآن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، آیت نے انہیں منقلب کر دیا اور وہ تائب ہو گئے۔ مصباح الشریعہ نامی کتاب انہی سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کچھ دروس ہیں جنہیں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ اس آخری صدی کے عظیم محدث حاج مرزا حسین نوری مرحوم نے اپنی کتاب مستدرک کے خاتمے میں اس کتاب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ فضیل نے 187 ہجری میں وفات پائی۔ اور اب پیج 40 پہ ہم آ گئے اور ہیڈنگ ہے تیسری صدی کے عرفاء۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں نمبر وار دیا ہوا ہے کہ الف بے جیم اس طرح کر کے اس میں بھی، تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں الف۔ لکھا ہے با یزید بسطامی، بے الف یہ زے یہ دال، بے سین تو الف میم چھوٹی ہے، با یزید بسطامی، بریکٹ میں لکھا ہے تیفور بن عیسیٰ۔ یہ بڑے عرفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صراحت کے ساتھ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ با یزید کا قول ہے کہ میں ایک با یزید سے ہوں، باہر نکلا ہوں جس طرح سانپ اپنی کیچلی سے۔ با یزید کے کچھ شطحیات، شین توئے ہے یہ الف تے، شطحیات بریکٹ پہ لکھا ہے کہ وہ کلمات جو بظاہر خلاف شرع ہوں ہیں، جو انہیں کافر قرار دیے جانے کا باعث ہیں۔ خود عرفاء انہیں اصحاب سکر، الف سواد ہے الف بے اور سین کافر اصحاب سکر میں شمار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے وہ کلمات جذب و بے خودی کے عالم میں زبان پر جاری کیے ہیں۔ با یزید نے 261 ہجری میں وفات پائی ہے۔ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کے سقہ تھے، لیکن یہ دعویٰ تاریخ سے میل نہیں کھاتا کیونکہ با یزید نے سرے سے حضرت امام صادق علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ نام آ گیا ہے، جس طرح الف پہ ہم نے پڑھا تھا با یزید، اب بے پہ آ گیا ہے بشر حافی، ہے الف فے چھوٹی ہے۔ بشر حافی مشہور عرفاء میں سے ہیں۔ یہ بھی پہلے فسق و فجور کے رسیہ تھے مگر بعد میں توبہ کر لی۔ علامہ ہلی نے منہاج الکرامہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بشر نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی ہے، اور چونکہ توبہ کے وقت وہ حافی، ہے الف فے چھوٹی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، حافی یعنی ننگے پیر تھے، لہٰذا وہ بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بعضوں نے ان کے حافی کے نام سے مشہور ہونے کی کچھ دوسری وجوہات بھی پیش کی ہیں۔ بشر حافی نے 226 ہجری یا 227 ہجری میں وفات پائی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جیم نام ہے سری سختی، سین رے چھوٹی ہے سری، سین قاف توئے چھوٹی ہے۔ سری سختی بشر حافی کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے۔ سری سختی خدا کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور ایثار و مہربانی کے خوگر تھے۔ ابن خلقان، خیلام کاف الف نون، ابن خلقان نے وفیات العیان، یہ کتاب کا نام ہے وفیات العیان میں لکھا ہے کہ سری نے کہا کہ میں اپنی زبان پر ایک الحمدللہ جاری ہونے کی وجہ سے 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک رات بازار میں آگ لگ گئی، میں گھر سے باہر نکلا کہ دیکھوں آگ میری دکان تک پہنچی ہے یا نہیں۔ مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ تمہاری دکان آگ سے محفوظ ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اچانک مجھے ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، مانا کہ میری دکان کو نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن کیا مجھے دوسرے مسلمانوں کا خیال نہیں ہونا چاہیے؟
سعدی تھوڑے سے فرق کے ساتھ اپنے اشعار میں اسی داستان کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں. سامعین یہاں پہ یہ داستان پرشین میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اور ہیں یہ تقریباً 4 اشعار ہیں، تو اس کو غلط پڑھوں گی تو اس سے بہتر ہے نہ پڑھوں. دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے آگے اس کا کچھ ترجمہ یا کوئی اس کے بارے میں لکھا ہے. سری معروف کرخی کے شاگرد و میر اور جنید بغدادی کے استاد اور ماموں ہیں، اور توحید اور عشق الہی وغیرہ کے موضوع پر ان کے بہت سے بیانات ہیں. یہ انہی کا قول ہے. یہاں پر یہ انہی کا قول ہے کے بعد اس کے بعد نیچے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عارف آفتاب کی مانند سارے عالم کی ذوفشانی کرتا ہے اور زمین کی طرح ہر اچھے برے کو ڈھوتا ہے، پانی کی طرح تمام دلوں کے لیے شربت حیات ہے اور آگ کی طرح سب کو حرارت پہنچاتا ہے. پھر لکھا ہے سری نے 245 ہجری یا 250 ہجری میں 98 سال کی عمر میں وفات پائی. چوتھے نمبر پہ نام ہے دال یعنی الف بے جیم دال پہ پہنچے حارث محاسبی. لکھا ہے حارث محاسبی بصری الاصل ہیں، بصری الاصل الف لام الف صاد لام بصری الاصل ہیں، جنید کے دوستوں اور مصاحبوں میں سے ہیں. انہیں محاسبی کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مراقبے و محاسبے کا پورا خیال رکھتے تھے. موصوف احمد بن حنبل کے ہم اثر ہیں. احمد بن حنبل چونکہ علم کلام کے دشمن تھے، لہٰذا انہوں نے حارث کو علم کلام سے دلچسپی کے جرم میں اپنے آپ سے دور کر دیا، اور یہی چیز ان سے عوام کے منہ موڑ لینے کا باعث ہوئی ہے. حارث نے 243 ہجری میں وفات پائی. 5ویں نمبر پہ ہے جیم چہ پہ پہنچے ہم جنید بغدادی. اصل میں نہاوند کے رہنے والے تھے، نون ہے الف واو نون دال کے رہنے والے ہیں. جس طرح شیعہ فقہا شیخ توسی کو شیخ الطائقہ کہتے ہیں، یوں ہی عرفا و صوفیہ انہیں سید الطائفت کے لقب سے نوازتے ہیں. جنید اعتدال پسند عارف مانے جاتے ہیں. بعض شطحیات شین توئے ہے یہ الف تے جو دوسروں کی زبان سے سنے گئے ہیں ان کی زبان پر جاری نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ صوفیوں کا مخصوص لباس بھی نہیں پہنتے تھے، بلکہ وہ علماء و فقہا کے لباس میں رہتے تھے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ کم از کم ساتھیوں کی خاطر ہی صحیح صوفیوں کا مخصوص لباس خرقہ خیر قافے پہن لیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر لباس سے کچھ بن پڑتا تو میں پگھلے ہوئے لوہے کا کپڑا بنواتا، لیکن ندائے حقیقت تو یہ ہے کہ خرقہ خیر قافے خرقہ کی کوئی حقیقت نہیں، اصل چیز تو حرکت یعنی کہ تپش قلب ہے. جنید سری سختی کے شاگرد مرید اور بھانجے ہیں، اور حارث محاسبی کے بھی شاگرد ہیں. کہتے ہیں جنید نے 297 ہجری میں 90 سال کی عمر میں وفات پائی. اب 6 نمبر پہ نام ہے الف بے جیم دال ہے اور پھر واو. 6 نمبر پہ نام ہے ذوالنون مصری، زال واو الف لام نون واو نون ذوالنون مصری. یہ مصر کے باشندے اور مشہور فقیہ ہیں. انہوں نے فقہ میں مالک بن انس کے آگے زانو ادب طے کیا ہے. جامی انہیں صوفیوں کا سربراہ بتاتے ہیں. موصوف ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے زمر زے میم رے زمریہ زبان استعمال کی اور عرفانی مسائل کو زمریہ اصطلاحات میں بیان کیا ہے تاکہ اسے وہی لوگ سمجھ سکیں جو زمر آشنا ہیں، زے میم رے زمر آشنا ہیں اور نامحرم اس سے باخبر نہ ہو سکے. آہستہ آہستہ یہ روش رائج ہو گئی. عرفانی مفاہیم غزل اور استعاراتی زبان میں بیان ہونے لگے. بعضوں کا خیال ہے کہ عرفان و تصوف میں جدید افلاطونی فلسفے کی بہت سی تعلیمات ذوالنون ہی کے ذریعے داخل ہوئی ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ تصوف در اسلام صفحہ نمبر 55. پھر لکھا ہے ذوالنون نے 240 ہجری یا 250 ہجری میں وفات پائی. 7ویں نمبر پہ نام ہے سہل بن عبداللہ تستری تے سین تے رے چھوٹی ہے. لکھا ہے عظیم عرفا و صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں. عرفا کا ایک فرقہ جو مجاہدہ نفس ہی کو اصل سمجھتا ہے. موصوف ہی کے نام کی مناسبت سے سہلیہ سین ہے لام یہ ہے، سین ہے جو ہے دو چشمی ہے کہلاتا ہے. سہل نے مکہ معظمہ میں ذوالنون مصری سے ملاقات بھی کی ہے. سہل 283 یا
293 میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس کا حوالہ ہے طبقات الصوفیہ ابو عبد الرحمن شلمی، صفحہ نمبر 206۔ 8ویں نمبر پہ نام ہے حسین بن منصور حلاج، ہے لام الف جیم۔ لکھا ہے یہ اسلامی دور کے عرفا کی ہنگامہ خیز شخصیت ہیں، بے شمار شطحیات، شین تو ہے یہ الف تے، شطحیات کہے، ان پر کفر، ارتداد اور خدائی کا دعویٰ کرنے کا الزام ہے۔ فقہا نے انہیں کافر قرار دیا ہے، اور مقتدر عباسی کے دور حکومت میں پھانسی ان کو دی گئی۔ خود عرفا بھی ان پر راز فاش کرنے کا الزام لگاتے ہیں، چنانچہ حافظ کہتے ہیں، اب یہ فارسی کا تو شعر ہے، پڑھ کے دیکھ لیتے کیونکہ ایک ہی شعر ہے۔ گفت آن یار کزو گشت سردار بلند، جرمش آن بود کے اسرار ہوے دامی کرد۔ بہت ساری غلطیاں ہیں، بلکہ بالکل ہی گڑبڑ ہوگا، لیکن یہ کہ چلیے میں نے پڑھ دیا۔ لکھا ہے بعض انہیں شعبدہ باز سمجھتے ہیں، لیکن عرفا انہیں ان الزامات سے بری قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ منصور اور بایزید کی وہ باتیں جن سے کفر کی بو آتی ہے، بے خودی کے عالم میں منہ سے نکلی ہیں۔ عرفا نے منصور کو شہید کا لقب دیا ہے۔ انہیں 306 ہجری میں یا 309 ہجری میں پھانسی دی گئی تھی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، لکھا ہے کہ کتاب الگرایش بمادیگری کے 8ویں ایڈیشن کے مقدمے میں ہم نے قدر تفصیل سے حلاج کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور ان معاصر مادہ پرستوں کے نظریے کا جواب دیا ہے جو انہیں مادہ پرست کہتے ہیں۔ تو سامعین، یہاں پر سبق نمبر 4 مکمل ہو گیا، پیج نمبر 44 پر، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس لیے کہ اگر ہم آگے چلے تو سبق نمبر 5 اور 6 اکٹھے ہیں۔ 4تھی صدی کے عرفا ہم نے 3ری صدی مکمل کر لی، 4تھی صدی کے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔